یہ کس لیے؟ یہ اس لیے ہے کہ اسلام کی نظر میں جان کی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے اسلام نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے آپ کو قطعاً ہلاکت میں مت ڈالو، کوئی ایسا اقدام مت کرو جس کی وجہ سے تمہاری جان جانے کا خطرہ ہو. تو جان کا تحفظ تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ ایسے اقدامات کو بھی جو جان لے جانے کی طرف یعنی جان چلے جائے جس سے اس کو بھی حرام قرار دیا گیا، جس سے مثال پر سگریٹ ہے، بیڑی ہے، تمباکو ہے، گٹکا ہے یا اسی طریقے کی اور بھی چیزیں. حتیٰ کہ علماء نے کہا کہ اگر کوئی زیادہ رفتار سے گاڑی چلاتا ہے جہاں پر جان جانے کا خدشہ ہے تو وہ بھی حرام ہے. یعنی ایک مخصوص لمٹ کے ساتھ میں اگر کوئی گاڑی چلاتا ہے سیف ہے، لیکن اگر کوئی 200 کی اسپیڈ چلا رہا ہے، 250 کی اسپیڈ چلا رہا ہے اور جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے، بالکل جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے. یا اسی طریقے سے آج کل کی جو نوجوان نسل ہے جو ولی مارتی ہے بائک پہ، جو ولی مار کے بائک کو لٹاتے ہیں، گراتے ہیں، کٹ مارتے ہیں، یہ ساری چیزیں اسلام کی نظر میں حرام ہے اور اس لیے حرام ہے کہ اس سے جان جانے کا خطرہ ہے. تو جان کے تحفظ پر اسلام نے اس قدر زور دیا ہے. لیکن نہایت ہی افسوس کے ساتھ بھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کی نوجوان نسل شاید اس چیز کو نہیں سمجھتی ہے، نہیں جانتی ہے، اور ذرا سی مصیبت اور پریشانی اگر سر آ کر کے گھیرتی ہے تو فوراً ایک اقدام کرتے ہیں، ایک قدم اٹھا لیتے ہیں جسے ہم خودکشی کہتے ہیں یا آتم ہتیا یا سوسائڈ اٹیمپٹ کرنا. خودکشی کرنا اسلام کی نظر میں اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ جان لے اور خودکشی کرنے والا جان لے تو دہل جائے گی. اتنا خوفناک عذاب ہے، اتنا خوفناک جرم ہے اسلام کی نظر میں خودکشی کرنا. لیکن نہایت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ غیر مسلموں میں تو یہ رجحان ہے ہی جو بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، بلکہ مسلمانوں میں بھی جو اللہ کی رحمت و جلالت پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ چیز ہی جذبہ سرایت کرتے جا رہا ہے کہ ذرا سی پریشانی آئی سوسائڈ کر لیا، خودکشی کر لیا. یعنی مسلمانوں میں تو یہ چیز قطعاً ہونی ہی نہیں چاہیے کہ یہ رجحان بڑھتا چلا جائے. آنکڑے جو بتا رہے ہیں ہمیں